अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अल्लाह जल्ला शानु का बेहिसाब करम एहसान उस ज़ात का कि जिसने एक दफ़ा फिर कुरान मजीद समझने के लिए यहाँ पे हमें इकट्ठा कर दिया। आज हम इंशाअल्लाह 12वां पारा है सूरह हूद की आयत नंबर 17 से अपना सबक शुरू करेंगे। आयत नंबर 17 से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफ़मन कान अला बय्यिनतिन मिर रब्बिही यतलूहु शाहिदम मिन्हु व मिन क़ब्लिही किताब मूसा इमामम व रहमतन उलाइका युमिनून बिही व मन यकफुर बिही मिनल अहज़ाबि फन्नारु मौइदुहु फ़ला तकु फ़ी मिर्यतिन मिन्हु इन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिका वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला युमिनून। अब पिछली सबक में हमने पढ़ा था कि एक दुनियादार के किरदार क्या होता है। अब उसके साथ ही अल्लाह ताला बता रहे हैं कि एक दीन वाले का, दीन पे चलने वाले का किरदार क्या होता है और उसकी सोच क्या होती है और उसका बदला क्या होता है। अफमन काना, तो बस क्या कोई भी, यानी कोई भी शख्स, कोई भी गिरोह, कोई भी इंसान काना हो अला बैय्यिनतिन, वो बैय्यिनात पे हो, फितरत पे हो, तौहीद पे हो, दीन पे हो, सिरात मुस्तकीम पे हो, मिर रब्बे ही, ये अल्लाह की मेहरबानी से है। अल्लाह की मेहरबानी से वो दीन फितरत पे हो, वह यतलू हो, और साथ साथ उसके आता हो, पीछे पीछे उसके आता हो, शाहिदन, एक गवाह भी, एक गवाह। गवाह कौन है? कुरान। गवाह कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी वो दीन फितरत पे भी हो और साथ उसके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने परवरदिगार की तरफ से रोशन दलील भी हो, और उनके साथ एक आसमानी गवाह भी हो अल्लाह की तरफ से, यानी अल्लाह का पैगंबर और कुरान। मिन हो, यानी रब की तरफ से। व मिन कब्ल ही किताब मूसा इमाम व रहमा, और इससे पहले जो पिछली कौम गुजरी बनी इसराइल, उसके साथ भी हज़रत कौम के साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे, उनके पेशवा, और अल्लाह की रहमत थी। तो वो क्या है? उलाइका युमिनून बिही, तो ये लोग हैं जो उस वक़्त मूसा अलैहिस्सलाम को मानते थे और किताब को मानते थे, तौरात को। ये कुरान पे ईमान लाने वाले हैं। तो एक कुरान पे ईमान लाने वाला अपने रब के मेहरबानी के साथ, और फिर उसको एक आसमानी गवाह भी मिल जाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, कुरान भी मिल जाए, तो पहली उम्मतों में भी ऐसे ही बिल्कुल होता रहा है कि उस उम्मत में भी जो लोग रोशन दलील पे थे, मूसा अलैहिस्सलाम की तालीम पे थे, उनको पेशवा मानते थे और अल्लाह की रहमत मानते थे, जो अल्लाह ने उनको हदायत अता फरमाई थी, कुरान पे भी ये ईमान लाएंगे। जिनका पहले ये ईमान नहीं था, उनको अब भी ईमान नसीब नहीं होगा। वो मैं यकफुर, और जो कोई इनकार करे, बेही, इसका, यानी जो कोई कुरान का इनकार करे। ये कुरान पूरे की बात भी हो रही है, और कुरान के एक किसी हिस्से की, किसी आयत का, किसी लफ्ज़ का इनकार भी पूरे कुरान का इनकार है। जैसे कमोबेश 1,24,000 पैगम्बर, अगर किसी एक पैगम्बर का भी इनकार करेंगे तो सब पैगम्बरों का इनकार शुमार होगा, फिर ईमान ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे ही जो कुरान के किसी एक हिस्से का, एक लफ्ज़ का इनकार करेगा, तो उसने समझे गोया पूरे कुरान का इनकार किया। और जो कोई इनकार करेगा मिनल आज़ाब, लोगों के गिरोह में से कोई भी गिरोह हो, उसने नाम अपना कुछ भी रखा हुआ, वो मर्द हो या औरत हो, या कोई मजहबी गिरोह हो, सियासी गिरोह हो, लिसानी गिरोह हो, कोई भी हो, कुरान को जिसने सच नहीं समझा, कोई भी वो हो, फन्नारा मौइदो, तो अल्लाह कहते हैं उसके लिए हमारा आग का वादा है। अल्लाह का वादा सच्चा वादा, अल्लाह का वादा सच्चा। जिसकी कुरान के किसी हिस्से का इनकार करना, कोई भी हो, किसी भी नस्ल से हो, किसी भी इलाके से हो, औरत से हो, मर्द हो, अगर कुरान के किसी हिस्से का इनकार करेगा तो उसका ठिकाना अल्लाह पकाते हैं, पक्का वादा है उसके साथ जहन्नम का। यानी कुरान को सच समझते, आसमानी किताब समझते हुए उसको ना मानना। फला तकुफी मिरियत मिन हो, ए कुरान पढ़ने वाले, कभी भी इस कुरान के अंदर शक ना करना। इस कुरान के अंदर अल्लाह की बातें हैं, पक्की बातें हैं, मोहकम बातें हैं। इसको भेजने वाला भी सच्चा, इसको लाने वाला भी सच्चा, जिन पे नाजिल हुआ, जिनके कल्बे अतर पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दुनिया के सच्चे तरीन इंसान है। इसमें कोई शक की गुंजाइश है ही नहीं। इन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिका, ये सच है, ये हक है, ये एक मकसद के तहत अल्लाह पाक ने इसको उतारा है, ये तुम्हारे रब की तरफ से है। इसके अंदर
کہ کسی انسان کا نہیں ہے، کسی مخلوق کا نہیں ہے، یہ تیرے رب کی طرف سے ہے اور یہ حق اور سچ ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اتنی سچائی کو جو پہلی قومیں بھی مان رہی ہیں، پہلی کتابوں سے بھی ہے، اور روز روشن کی طرح اس کی ہر دلیل ہے، لوگ جو اس کے ساتھ ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پہ گواہ ہیں، اس کے باوجود اللہ فرما رہے ہیں اکثریت لوگوں کی ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے، وہ قرآن سے دور رہتے ہیں۔ کیوں؟ دنیا کو کامیابی سمجھتے ہیں، دنیا اچھی چل رہی ہے، قرآن کی ضرورت ہی نہیں، نعوذ باللہ۔ حالانکہ قرآن بنیاد ہے دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، قبر کی بھی، حشر کی بھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں لیکن اکثریت لوگوں کی ایسی ہے کہ وہ پھر بھی اس پر ایمان نہیں لائے، جو لانے کا حق ہوتا ہے وہ انہوں نے حق ادا نہیں کیا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا، مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، جس نے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا، یعنی ایسی بات کی کہ جو اللہ کے ساتھ منسوب کی لیکن اللہ نے وہ بات نہیں کی، کسی قرآن میں، تورات میں، انجیل میں، لیکن ذمہ کس کے لگا دیا، اللہ کے، کہ اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہے۔ یہ اللہ کہتے ہیں کہ اس سے بڑا ظالم نہیں ہے۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہے کہ آپ کے ذمہ بھی، آپ کے نام کے ساتھ بھی جس نے کوئی ایسی بات منسوب کی جو آپ نے نہیں کی تو اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی طرف جھوٹ اور من گھڑت باتیں منسوب کرنا، یعنی جیسے اس کی اولاد ہے، اس نے کسی کو اپنا شریک بنا لیا ہے، قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، اس طرح کی باتیں کرنا، یا کسی حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر لینا، یہ ساری چیزیں یہ ہیں، یہ اللہ کے اوپر جھوٹ بولنے کے برابر آتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے وہ قرآن کے اندر بتا دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ذریعے سے قیامت تک اس کو محفوظ کروا دیا ہے۔ اولئک یعرضون علی ربہم، جب یہ لوگ قیامت والے دن اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے، سب لوگوں نے اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جب یہ لوگ اللہ کے اوپر جھوٹی من گڑت باتیں باندھنے والے جب رب کے حضور پیش ہوں گے قیامت والے دن، وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، اور گواہی ہوگی اور گواہ کہیں گے، ہؤلاء، یہی لوگ ہیں، الذین کذبوا علی ربہم، جنہوں نے لوگوں کے اوپر جن لوگوں نے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا، اللہ کے ساتھ جھوٹ منسوب کیا۔ گواہ کون ہوں گے؟ فرشتے ہوں گے، کرامن کاتبین، جنہوں نے لکھا ہوا ہوگا۔ اس امت کے نبی ہوں گے، گواہ ہوں گے، اور ہر وہ جسم کا اعضاء انسان کا گواہ ہوگا، ہاتھ گواہی دیں گے، زبان گواہی دیں گے، آنکھیں گواہی دیں گے، یہ جلد بھی گواہی دے گی، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں۔ تو یہ سارے گواہ ان کے خلاف گواہیاں ہوں گے، جیسے دنیا کی عدالت میں بھی ایک مثال ہم دیکھ سکتے ہیں۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، ان ساری گواہیوں کے بعد اللہ کی طرف سے حکم آ جائے گا، اللہ کی طرف سے جو فیصلہ ہو جائے گا، یہ مجرم ثابت ہو جائیں گے، جرم ثابت ہو جائے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، اب ان کی بخشش کی کوئی امید نہیں، اللہ کی رحمت سے ہی ہر انسان کی بخشش ہونی ہے، تو یہ اللہ کی بخشش سے دور ہو گئے، کیونکہ الظالمین یہ ناانصاف لوگ ہیں، ان کے پاس وہ حق نہیں تھا اللہ کے بارے میں بات کرنے کے لیے جو انہوں نے باتیں کی، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھا، کوئی علم نہیں تھا جو انہوں نے اللہ کے بارے میں باتیں کی، تو یہ ناانصاف لوگ ہیں، انہوں نے اللہ کے حق میں ڈاکہ ڈالا ہے، ناانصافی کی ہے، یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے۔ الذین، اور وہ لوگ یصدون عن سبیل اللہ، جو خود بھی اللہ کے راستے سے رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور دین کے اندر کمزوریاں تلاش کرتے ہیں، دین کے اندر تانوں والی بات کرتے ہیں، ٹیڑھی بات کرتے ہیں، بات کو ایسے گھما پھرا کے بجائے صاف ستھری بات کرنے کے اس کو مکس کر دیتے ہیں، سچ اور جھوٹ کو، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، ایسے لوگ آخرت کے انکار کرنے والے ہیں۔ کیوں؟ آخرت کا ڈر انسان کو ہوتا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، آخرت میں گواہیاں ہونی ہیں، پھر اس کے بعد غلط بات پہ سزا ملنی ہے، تو انسان غلط چیزوں سے بچتا ہے۔ بچوں کے اگر امتحان نہ ہوں تو وہ کبھی پڑھتے نہیں ہیں، تو یہ وہی ہے، آخرت کو یہ بھولے بیٹھے ہیں، تبھی یہ خود بھی دین سے رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی مختلف قسم کے بھیلے بانے۔ آج قرآن پڑھتے ہوئے بھی ایسے ہی ہوتا ہے،
لوگوں کے اوپر مختلف قسم کے الزامات لگائے جاتے ہیں، یہ فلاں فرقے سے اس کے پاس نہ ہو، جو یہ فلانے کی بات کرتا ہے اس کی بات کرو، یہ ایسا ہے یہ ویسے ہے، لوگوں کو دین سے متنفر کرتے ہیں۔ ایک بندے سے متنفر کرنا تو اللہ کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اصل میں یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، یہ قرآن سے لوگوں کو متنفر کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی جو آخرت پہ یقین کرتا ہے وہ کسی کو دین سے قرآن سے متنفر نہیں کرتا، وہ مثال بنتا ہے خود کو، اس کو دیکھ کے لوگ اس کی طرف آئیں، دین کی طرف آئیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سمجھنے کی کوشش دین کے اگر کوئی کرے تو اس کو گمراہ کر دیتے ہیں، اس کو غلط باتیں بتاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو روکنے والے اور رکنے والے ہیں، اصل کیا ہے ان کا؟ آخرت پہ ایمان نہیں ہے۔ اگر انہیں رب کے حضور پیش ہونے کا یقین ہو، جزا سزا پہ یقین ہو، تو یہ کبھی بھی قرآن کے بارے میں، دین کے بارے میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کبھی ایسی بات کریں ہی نہیں۔ اس لیے انسان کو بہت سوچ سمجھ کے، یہ آج کل جو موبائل پہ میسج چلتے ہیں، ایک میسج ہوتا ہے جھوٹ ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے، جیسے ہوتا ہے وہ آگے بڑھا چڑھا کے قرآن آیات کے ترجمے بھی ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے، خلفائے راشدین کے اور بڑے بڑے نیک لوگوں کی ایسی باتیں ہوتی ہیں، بغیر تصدیق کے ان کو آگے بھیجنا، یہ سارے کے سارے علماء کہتے ہیں وہ اسی زمرے میں آتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے۔ جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہم سے غلطیوں کو اللہ میں معاف فرما دے، اور غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال۔